الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم وذروا ظاهر الإثم وباطنه قال تعالى ومن يعمل سوءا يجز به صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، بزرگان محترم، کبھی کبھی غور کرنا چاہیے اور جب فرصت میں رہیں تو اس بات کو غور کریں کہ آخر وہ کون سی چیز تھی جس نے آدم علیہ السلام کو جنت جیسی متبرک جگہ سے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ابلیس کو ابلیس بنا دیا گیا، جو عزازیل کے نام سے مشہور تھا، جو فرشتوں کی جماعت میں بھی مقرب اور بڑا سمجھا جاتا تھا؟ آخر ایسا کیا ہوا کہ وہ ذلت اور پستی کی انتہا میں جا گرا؟ وہ ایسی کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے نوح علیہ السلام کی پوری قوم عذاب میں مبتلا ہو گئی اور سیلاب میں ڈوب گئی؟ ایسی کون سی چیز ہے کہ قوم عاد پوری کی پوری نیست و نابود کر دی گئی؟ قوم سمود پوری کی پوری نیست و نابود کر دی گئی۔ اب دیکھیں قوم لوط، ایسی کیا بات تھی کہ پوری بستی کو حضرت جبریل علیہ السلام اٹھا کر کے زمین سمیت اتنے اوپر لے گئے، اتنے اوپر لے گئے کہ پہلے آسمان والے فرشتوں کو اس زمین پر ٹکڑے پر بسنے والے جانوروں کی آوازیں بھی سنائی دیں، اتنے اوپر لے گئے اور وہاں سے پلٹ دیا، پتھروں کی بھی بارش کی، زمین بھی اوپر سے گری اور چکنا چور ہو گئے اس میں۔ ایسی کون سی چیز تھی کہ مختلف اوقات میں آپ دیکھیں کہ مختلف قوموں پر، ایسی ویسی قومیں نہیں جو قومیں اپنے آپ کو لگاتی تھیں کہ ہم تہذیب و تمدن والے، ہم سپر پاور ہیں اور ہم دنیا میں اپنے وقت کے اعتبار سے ایک سے ایک علم والے ہیں، لیکن سب پر اللہ کا عذاب آیا، پکڑ آئی اور نیست و نابود کر دیے گئے۔ کوئی کامن بات تو تھی نا سب میں کہ اللہ کا غصہ ان پر پھوٹ پڑا اور ساری کی ساری قوم کو ختم کر دیا گیا۔ جب سب قوموں کا آپ گہرائی سے مطالعہ کریں گے تو ان سب میں ایک کامن سی بات تھی، اللہ کی نافرمانی، جس کو ہم اور آپ گناہ کہتے ہیں۔ نافرمانی، گناہ کہتے کس کو ہیں؟ اللہ کے حکموں کے خلاف جانا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے، ان کی سنت کے خلاف جانا، اسی کو گناہ کہا جاتا ہے، اسی کو نافرمانی کہی جاتی۔ یہ ایک کامن سی بات تھی ان تمام قوموں میں، جس کی وجہ سے ساری قوموں کو ختم کر دیا گیا، دنیا سے ان کا وجود ہی مٹا دیا گیا، حتیٰ کہ ان کے باقیات عبرت کے لیے اللہ رب العزت نے چھوڑ دیے کہ بعد میں آنے والی قومیں، بعد میں آنے والے لوگ ان سے عبرت حاصل کریں کہ آخر ان کا کیا جرم تھا جس کی وجہ سے اتنا بڑا عذاب ان کے اوپر آیا۔ کہیں آگ کی بارش کر کے جلا دیا گیا، تو کہیں ان پر باقاعدہ پتھروں کی بارش کر کے انہیں توڑ پھوڑ دیا گیا، اور کہیں تو ان کو اوپر اٹھا کر کے لے جا کر کے ہوا آتی تھی، اٹھا لے جاتی تھی، اور اتنے اوپر سے چھوڑ دیا جاتا تھا کہ جیسے ہوائی جہاز کتنے اوپر جاتا ہے، 3000 4000 فٹ کی بلندی پہ اڑ رہا ہے، اور وہیں سے کسی کو چھوڑ دیا جائے بغیر پیراشوٹ کے، کیا حال ہوگا؟ بوٹی اس کی الگ ہو جائے گی۔ یہی حال تھا قوموں کا، اس طرح بھی عذاب آیا۔ وجہ، سبب ایک اللہ کی نافرمانی، گناہ۔ اس گناہ کی وجہ سے پوری قوم تباہ کر دی گئی۔ لہذا یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہوتا۔ آج ہمارے دلوں سے، ہماری طبیعتوں سے گناہ کی کہہ لیجئے کہ اس کا گناہ ہونا ہی ختم ہو گیا ہے۔ ہماری طبیعت ایسے سوچتی، گناہ کو ہم نے بہت ہلکا سمجھ لیا ہے، بہت ہلکے میں لے لیا ہے اس کو۔ لیکن اسی گناہ کی وجہ سے آپ اگر دیکھیں تو گزشتہ ادوار میں قوموں کی قومیں تباہ کر دی گئی۔ یہ ہوتا ہے گناہ، نافرمانی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ گناہ کو جاننے والے کو عالم کہا جاتا ہے۔ جو یہ جان جائے، یہ سمجھ جائے کہ بھئی یہ کام گناہ کا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کا ہے، شریعت کے خلاف عمل ہے، جاننے والے کو عالم کہتے۔ اب جو جتنا ہی زیادہ گناہ کے بارے میں علم والا ہوگا، وہ اتنا ہی بڑا عالم ہوگا، اور جو جتنا بڑا عالم ہوگا، جانکار ہوگا، اتنا ہی زیادہ وہ اس سے دور بھاگے گا۔ ایسا ہی ہے دنیا میں۔ مثال کے طور پر بسکٹ ہے، بسکٹ 1 پیکٹ 2 پیکٹ 5 پیکٹ 10 پیکٹ مان لو، 10 25 50 بسکٹ ہو، اور ایک بسکٹ میں زہر ملا دو آپ۔ اب جو مائنڈ والا آدمی ہے، ذہن والا آدمی ہے، عقل سلیم جس کو ہے، سمجھدار آدمی ہے، اس کے سامنے آپ رکھو کہ بھئی دیکھو یہ 50 بسکٹ ہے، اس میں سے ایک میں زہر ملا ہوا ہے، کھاؤ گے تو مر جاؤ گے، باقی 49 بالکل صحیح ہے، کھا لو اس کو۔ اب چونکہ وہ متعین نہیں ہے ایک کون سا زہر والا ہے، ایک عقل سلیم والا آدمی، سمجھدار آدمی کبھی نہیں کھائے گا، 1 2 کو تو چھوڑو، 50 کے 50 کو بھی ہاتھ نہیں لگائے گا، نہیں اپنے کو مرنا نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ ارے کسی ایک میں ہے نا، ہاں لیکن وہ متعین نہیں ہے نا، پتہ چلا جس کو میں کھاؤں اسی میں زہر ہو تو، اس لیے ہاتھ نہیں لگائے گا۔ لاکھوں روپے دیجئے آپ اس کو کھا لو، نہیں کھائے گا۔ پیسہ ایک طرف، جان کی سلامتی ایک طرف۔ کیوں؟ سمجھدار ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ 1 1.5 سال کا ہو، آپ اس کے سامنے وہی زہر والا بسکٹ لا کر کے دیجئے کہ بیٹا اس میں زہر ہے، ایک ہی بسکٹ دیجئے، ایسا نہیں کہ سب میں اس کو انتخاب کرنا ہو کہ یہ زہر والا بسکٹ اس کو تم کھا لو مر جاؤ گے۔ اسے کیا پتہ مرنا کیا ہوتا ہے، جینا کیا ہوتا ہے، زہر کیا ہوتا ہے، دوا کیا ہوتی ہے، آپ سے لے کر کھا جائے گا۔ وجہ یہ کہ اس کو پتہ نہیں کہ زہر سے آدمی مر جاتا ہے۔
لا علم ہے بچہ، بے علم ہے بچہ، جو جانکار تھا ہاتھ نہیں لگایا، اور جس کے پاس علم نہیں تھا اٹھا کر کے کھا جائے گا۔ سانپ ہے، کسی گھر میں نکل جائے، گھر کے سارے افراد باہر، کب تک نہیں داخل ہوں گے؟ جب تک کہ سانپ کو مار نہیں دیا جائے گا تب تک کہ، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو۔ چھوٹا بھی سانپ نکل آئے، گھر کی عورتیں ایسا کونے میں دب جائیں گی کہ چھت پہ بھاگ جائیں گی کہیں کھا نہ جائے۔ کیوں بھائی؟ ان سے بولو کہ بھائی چھوٹا سا سانپ ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ کہ نہیں بھائی ہمارے گھر میں بچے بھی ہیں، کہ چھوٹا بھی بہت مہلک اور بہت خطرناک ہے، لہذا جب تک یہ گھر میں ہے تب تک نہ ہم جائیں گے نہ ہمارے بچے اس گھر میں جائیں گے، پہلے اس کو بھگاؤ مارو تب ہم جائیں گے۔ علم ہے ہمیں عوام کو کہ یہ ایسا جانور ہے سانپ کہ کاٹ لیا تو اس زہر سے انسان کی موت بھی ہو سکتی، موت کا علم ہے۔ اب جب تک مار نہیں دیا جائے گا تب تک پاس کوئی جائے گا نہیں۔ آج کے دور میں شر اور فساد کا زمانہ ہے، آپ اپنے گھر میں مست آرام سے سو رہے ہو، رات میں آپ کے دروازے پر گھر کی بیل بجے، اتنے ٹائم کون آ سکتا ہے؟ دروازہ نہیں کھولیں گے، کھڑکی کھول کے جھانکیں گے ہے کون یہ آدمی جو رات کے اس وقت میں آ کر کے بیل بجا رہا ہے، دروازہ کھلا رہا ہے۔ پتہ چلا سامنے ایک اجنبی ہے، مسافر ہے، غیر متعارف آدمی، پتہ نہیں کون ہے۔ بھائی کون؟ اپنا تعارف بتاؤ۔ ایک اجنبی آدمی کے لیے فوراً دروازہ کھولا ہی نہیں جاتا، کیوں؟ ہمیں یہ علم ہے کہ یہ شر اور فساد کا زمانہ ہے، کیا پتہ یہ سامنے والا چور ہو، اچکا ہو، ڈاکو ہو، ہمارے گھر میں گھسے، چوری کر لے، ڈاکہ کر لے، عزت ختم کر دے، جان مار دے، کیا پتہ؟ ہمیں اس کا علم ہے۔ اجنبی آدمی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ان سے اس طرح کے حادثات بہت ہوتے ہیں۔ جانکاری، علم، یہ مثالیں ہیں کہ جہاں پر علم آتا ہے، جہاں جن کے اندر جانکاری ہوتی ہے تو وہ ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ چیز مہلک ہے، خطرناک ہے، جان لیوا ہے، اس لیے اس سے دوری بنائے رکھنا ہی ضروری۔ اور جن کے پاس علم نہیں ہے کوئی بات نہیں، کرتے بھی رہتے۔ یہ حال ہے۔ پہلی مثال کہ پہلی مثال میں جو بتایا گیا کہ کیا بتایا تھا؟ بسکٹ کی مثال، کہ جس کے اندر زہر بھی ہے، وہ بالکل ہمارے نفس کی طرح ہے۔ نفس مطمئن ہوتے ہیں ہم، اچھی بات بھی بتاتا ہے، غیر بات بھی بتاتا ہے۔ نفس کا کام ہی رسوا کرنا ہے، غلط بات ذہن کے اندر لا کر کے رکھ دینا ہے۔ جس طرح نفس اس طاق میں رہتا ہے کہ کب ہم موقع پائیں اور اس کو راہ صراط مستقیم سے ہٹا دیں، اس طرح جس طرح چور موقع میں رہتا ہے، ڈاکو موقع میں رہتا ہے، کب اس کے گھر کا دروازہ ہم چھپا پائیں، کھلا پائیں اور گھس کر کے صاف کر دیں، کب اس کی جیب میں ہم پیسہ دیکھیں اور موقع پا کر کے، کنارہ پا کر کے اس کو ختم کر دیں۔ اس طرح شیطان بھی ہمیشہ اس طاق میں لگا رہتا ہے کہ اس کا قلب، اس کا دل کب اللہ کے ذکر سے غافل ہو اور ہم اچک لے اس کے اندر طرح طرح کی شہوانیت سے، طرح طرح کے گناہوں کا دائیا پیدا کر کے اس کو صراط مستقیم سے کب ہٹا دیں۔ نفس کے اندر یہ ساری چیزیں، کبھی کبھی انسان دوستی ایسے لوگوں سے کرتا ہے، مارے بد، یارے بد، مارے بد۔ جس طرح
سانپ ہے، موقع پاتے ہی کاٹ لیتا ہے، جان جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کبھی ایسے لوگوں سے دوستی کر بیٹھتا ہے جو برے ہوتے، اور وہ برے اس کو موقع پاتے ہی صراط مستقیم سے ہٹا دیتے۔ بلکہ شیطان تو دل میں خالی شہوت پیدا کرتا ہے، داعیہ پیدا کرتا ہے، اور برے دوست جو ہوتے ہیں اس کو ہاتھ پکڑ کے لے جاتے، چلو آج چلتے ہیں فلاں جگہ چلتے ہیں، ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں، صرف داعیہ ہی پیدا نہیں کرتے، گناہ میں ملوث بھی کرا دیتے۔ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں علم کہ جب انسان کو اس کے بارے میں پتہ ہوگا کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز نقصان دہ ہے، تو انسان اس سے بچنے کی کوشش کرے گا، اور جس کو پتہ ہی نہیں بچنے کی کوئی کوشش نہیں۔ اسی لیے اکابرین نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، الوقایۃ خیر من العلاج۔ پرہیز جو ہوتا ہے نا، پرہیز، بچنا، یہ علاج سے بہتر ہوتا ہے۔ آدمی پرہیز کر لے، گولی کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بہت بہتر چیز ہے، اچھی چیز ہے۔ اور یہ بری بات ہے کہ آدمی گناہ بھی کرتا رہے اور دوا بھی کھاتا رہے۔ سب سے بہتر انسان وہ ہے کہ جس سے غلطی ہو جائے اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، علم ہو جائے کہ ہاں بھائی یہ بات غلط ہے، اور اس سے وہ توبہ کر لے۔ ایک بڑے اللہ والے نے فرمایا کہ دو باتوں میں سے ایک اس کو اختیار کرنا پڑے گا، چاہے دنیا کے اندر شرمندگی اختیار کرے، چاہے آخرت کے اندر شرمندگی اختیار کرے۔ دنیا کے اندر گناہ کر کے اگر وہ اپنے گناہ پر نادم ہو گیا، شرمندہ ہو گیا، اس کے دل نے یہ بات قبول کر لیا کہ اے بار الہ، ہم سے واقعی غلطی ہوئی، گناہ ہوا، تیری نافرمانی ہوئی، لہذا آج سے میں اس بات سے، اس کام سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، آخرت میں اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ اور جو دنیا میں گناہ پر دلیر بنا رہا، جری بنا رہا، کبھی وہ توبہ کے پاس نہیں گیا، تو کل قیامت کے دن، آخرت کے دن اس کے بڑی مجلس میں، قیامت میں سارے لوگوں کے سامنے رسوا اور ذلیل ہونا پڑے گا اپنے ان گناہوں کی وجہ سے۔ تب بندے کو اختیار ہے کہ دو چیزوں میں سے چاہے جس چیز کو اختیار کر لے، چاہے دنیا کی رسوائی اپنے قلب کے اندر توبہ کی شکل میں، چاہے آخرت کی رسوائی بھرے بازار میں اور عام لوگوں کے سامنے، یہ اس کو اختیار۔ تو گناہ بہت بری چیز ہے، گناہوں کے نقصانات بھی ہوتے ہیں اور گناہوں کی اپنی نحوست بھی ہوتی ہے، دونوں چیزیں۔ آپ واقعات میں پڑھا ہوگا، واعظین کے وعظ میں سنا ہوگا کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کی روح نکالنے کے لیے اچھے فرشتے آتے، خوبصورت انداز میں آتے، خوبصورت شکلوں میں آتے، اور اچھا معاملہ اور اچھا برتاؤ کرتے۔ لیکن جو برے لوگ ہوتے، برے فرشتے بری شکل میں اور برے انداز کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ہر چیز کی اپنی ایک خصوصیت ہوتی ہے۔ آدمی سفر کرتا ہے، گھر سے کھانا بنا کر لے جاتا ہے، بھائی 24 گھنٹے کا سفر ہے تو ایک ٹائم تو کھانا پڑے گا ہی، خریدنے سے بہتر ہے اچھا کھانا لاؤ اپنے ساتھ لیتے جائیں۔ ہر انسان کے ساتھ پیش آتا ہے۔ دوپہر میں چلا، شام میں کھانے کی نوبت آئی تو کھانا کھول کر کے پہلے سونگھتا ہے، دیکھیں صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے۔ پتہ چلا کہ اس کی بو، اس کی خوشبو اچھی ہے، نہیں کھانا خراب نہیں ہوا ہے، کھا لو۔ لیکن سونگھنے سے اگر بدبو آ رہی ہے، اس کی بو اچھی نہیں ہے، تو کیا کہتا آدمی کھانے کا نہیں، یہ کھانا خراب ہو گیا، اس کو پھینک دو۔ ایک عام انسان سونگھ کر کے چیزوں کی اصلیت کی حقیقت کو جان لیا کرتا ہے۔ ایسی بہت ساری چیزیں دنیا میں
ایسے ہی فرشتے جب کسی انسان کی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں تو اس کے اعضاء کو سونگھ کر کے دیکھتے ہیں۔ ہاتھ کو سونگھا کہ ہاتھ میں گناہ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ گناہ کی اپنی ایک الگ بدبو ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کی بدبو اتنی سنگین ہوتی ہے کہ رحمت کے فرشتے اس سے کوسوں دور بھاگ جاتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ زناکار جب جہنم میں داخل ہوگا تو زنا کی بدبو کی وجہ سے جہنمیوں کو بھی تکلیف ہوگی۔ وہ لوگ بولیں گے کہ کیسا آدمی آ گیا ہے ہمارے درمیان کہ اس کی بدبو سے ہم لوگ جہنم میں ہوتے ہوئے بھی حیران پریشان۔ تو فرشتے ہاتھ کو سونگھ کر کے بتا دیں گے کہ بھائی اس ہاتھ سے گناہ کیا ہے کہ نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دربار مجلس میں ایک آدمی آئے اور انہوں نے گناہ کیا تھا۔ حضرت عثمان غنی کو احساس ہو گیا، نیک لوگوں کو اللہ رب العزت نے قوت حس ان کی اتنی بڑھا دی ہوتی ہے نورانیت کے قلب کے نورانیت کی وجہ سے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی بعض وہ چیزیں جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتی ان کو نظر آتی۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ بہت سے لوگ ایسے مجلس میں آ جاتے ہیں کہ جو فلاں گناہ کر کے آتے ہیں، مقصد یہ تھا کہ ان کو اپنے گناہ پر شرمندگی اور توبہ نصیب ہو۔ تو اس طرح فرشتے سونگ کر کے بتا دیتے ہیں بھئی ہاتھ سے ان کا گناہ ہوا ہے، لے توڑائی دے توڑائی۔ پیر سے اس نے یہ گناہ کیا ہے، اس کا گناہ ہوا ہے پیر سے، توبہ نہیں کیا یہ۔ منہ سے اس نے گناہ کیا ہے، پیٹ سے اس نے گناہ کیا ہے، وہ گناہ کی بدبو فرشتے سونگ کر کے بتا دیتے ہیں کہ یہ آدمی مجرم آدمی ہے، لہذا کس کی توڑیا ہوتی ہے تب جان نکالی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی بعد میں وآخر دعوانا الحمدللہ۔